الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله العظيم. درود اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. برادران اسلام، رات کو ہم نے نماز تراویح میں 20واں پارہ، نصف اور 21واں مکمل پڑھا. تو رات کی منزل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے ایک مالدار کا ذکر ہم نے پڑھا سنا. اللہ نے قارون کا ذکر فرمایا: ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اللہ کا باغی، اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا. آتیناہ من الکنوز، خزانے دیے ہوئے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. ان خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت اٹھاتی تھی. اتنے خزانے تھے کہ چابیاں جو تھی وہ ایک مضبوط طاقتور لوگوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی. تو شیخی میں، تکبر میں، غرور میں آ گیا. جس اللہ نے مال دیا اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو عذاب نظر آنے لگا. لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا: واہ بھائی واہ، کیا خوش نصیب بندہ، انہ لذو حظ عظیم. کیا بندہ ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا. تو جو اہل علم تھے نا، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے، دین کا علم رکھنے والے لوگ، وقال الذین اوتوا العلم، انہوں نے کیا فرمایا؟ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. تمہارا بیڑا تر جائے اور اللہ تمہیں ہدایت دے. اس جیسا بننے کی دعائیں مانگ رہے ہو، خواہش کر رہے ہو. جو اللہ کا باغی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا. کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا. تو اس وقت وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا بھائی بڑا خوش نصیب ہے، انہوں نے کہا: شکر الحمدللہ، لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اس وقت کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا اور ہم بھی دھنس جاتے زمین میں. مال میں کامیابی نہیں ہے بھائی. ہاں، مال میں تب کامیابی ہے جب مال ایسا ہو جیسا اللہ نے ابوبکر صدیق کو دیا. مال میں تب کامیابی ہے جب مال ایسا ہو جیسے اللہ نے عثمان غنی کو دیا. قارون والے مال میں کامیابی نہیں ہے، فرعون والے مال میں کامیابی نہیں ہے. اب حدیث پاک سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ دولت قیامت کے دن اس کے سامنے زہریلے ناگ کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس کے
سر کے بال جو ہو بالکل صاف ہوں گے، گر چکے ہوں گے، گنجا سانپ جس کی آنکھوں پر 2 سفید نقطے ہوں گے، یہ اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہے، اور اس سانپ کو بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس کو ڈسے گا اور کیا کہے گا؟ وہ اس کو کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، دیکھ مزے چک، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا تھا، باپ کا مال بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اور وہ اس میں سے خرچ نہیں کرے، جمع کریں، تو فرمایا یہ گمان نہ کرے کہ هو خیر لهم بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، کیا ہے؟ شر ہے۔ پھر وہی الفاظ جس طرح حدیث پاک میں آئے، قرآن پاک کی آیت میں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلوں میں وہ دولت توق بنا کر ڈال دی جائے۔ اور ایک اور مقام ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس سونے چاندی کے سکے بنائے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جی ان کی جبینوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو اس سے داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، آج مزہ چکھ لو جمع کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات آگے پہنچائیں کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ مال، یہ مقصد تو ہے ہی نہیں، مقصد تو اللہ کی رضا ہے بھائی، جی نماز پڑھیں، مستحق ہیں، اگر صاحب استطاعت ہیں تو کیا کریں بھائی؟ زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، غریب کی مدد کریں، اور ایسے دیں کہ دے تو اس طرح دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو، دل کے جب جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو۔ زکوٰۃ کو اگر بہن مستحق ہے، غریب ہے، تو سگی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے بھائی یہ زکوٰۃ، آپ کو تو پتہ ہے نا بھائی آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، اور اللہ کو بھی پتہ ہے میرا یہ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرے بندے کو بتانا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ زکوٰۃ ہے، ایسے ہی پیسے دیں، بچوں کے کپڑے بنا لیجیے گا۔ اللہ کریم قرآن و سنت کی سمجھ دے، اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا